آج شام میں خداوند کے بابرکت جلالی پاک مقدس نام میں آپ کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی خوشخبری کو شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ خوشخبری کا کلام ہم سب کے لیے بہت اہم ہے کہ یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے موئے، دفن ہوئے اور کتاب مقدس کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ میں آپ کے ساتھ اس وقت مقدس لوکا 24 باب کی پہلی آیت سے پڑھنا چاہتی ہوں کہ سبت کے دن تو انہوں نے حکم کے مطابق آرام کیا، لیکن ہفتہ کے پہلے دن وہ صبح سویرے ہی ان خوشبودار چیزوں کو جو تیار کی گئی تھی لے کر قبر پر آئیں اور پتھر کو قبر سے لڑکا ہوا پایا، مگر اندر جا کر خداوند کی لاش نہ پائی۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ اس بات سے حیران تھیں تو دیکھو دو شخص براق پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ جب وہ ڈر گئیں اور اپنے سر زمین پر جھکائے تو انہوں نے ان سے کہا کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ یہاں نہیں ہے بلکہ جی اٹھا ہے۔ یاد کرو جب وہ گلیل میں تھا تو اس نے تم سے یہی کہا تھا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم گناہگاروں کے ہاتھ میں حوالہ کیا جائے اور مصلوب ہو اور تیسرے دن جی اٹھے۔ اس کی باتیں انہیں یاد آئیں۔ عزیزو، مسیحت میں ریزریکشن خداوند یسوع مسیح کی جو ہے وہ ایک انمول خزانہ ہے ہم سب کے لیے، کہ ہم نے اپنے خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اس کی بڑی رحمت سے زندہ امید کے لیے نئے سرے سے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمارے لیے آسمان پر ایک بے عیب، بے داغ اور لازوال میراث کو قائم کیا ہے۔ عزیزو، یسوع مسیح نے جی اٹھنے کے بعد سب سے پہلے کلام مقدس کے مطابق پہلا کرنتھیوں 15 باب کی شروع کی آیات ہیں کہ سب سے پہلے وہ کیفا کو، اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیے، پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیے، جن میں اکثر اب تک موجود ہیں اور بعض سو گئے، پھر یعقوب کو دکھائی دیے، پھر اور رسولوں کو، اور پھر پولس رسول کو، جو اپنے آپ کے لیے کہتا ہے میں ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں۔ عزیزو، پھر اسی دن جو ہفتے کا پہلا دن تھا، شام کے وقت جہاں شاگرد تھے اور وہ یہودیوں کے ڈر سے دروازے بند کر کے بیٹھے تھے، یسوع مسیح نے آ کر بیچ میں کھڑے ہو کر ان سے کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ یہ کہہ کر اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا۔ یسوع مسیح نے پھر ان سے کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا، روح القدس لو۔ عزیزو، 8 روز کے بعد جب شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا، جس نے شک کیا تھا، دروازے پھر بند تھے، یسوع مسیح نے آ کر بیچ میں کھڑے ہو کر کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ پھر اس نے توما سے کہا، اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ توما نے اس سے جواب میں کہا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ یسوع مسیح نے اس سے کہا، تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا، مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔
عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے اپنے جی اٹھنے کے بارے میں پہلے ہی شاگردوں کو بتا دیا تھا، کیونکہ اسے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے اور اس سے لے لینے کا بھی اختیار ہے۔ فی الواقعہ کلام مقدس کے مطابق مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا، کیونکہ جب آدمی کے سبب سے موت آئی تو آدمی کے ہی سبب سے مردوں کی قیامت بھی آئی، اور جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے۔ اسے آپ پہلا کرنتھیوں 15 باب کی 20 اور 22 آیت میں پڑھ سکتے ہیں۔ عزیزو، یسوع مسیح نے جب صلیب پر جان دی تو کلام مقدس میں لکھا ہے تو مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا، اور زمین لرزی اور چٹانیں تڑک گئیں اور قبریں کھل گئیں، اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے، اور اس کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر مقدس شہر میں گئے اور بہتوں کو دکھائی دیے۔ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں عزیزوں پہلا پھل ہے، اس لیے وہ مردے جو قبروں میں اس وقت تھے، قبریں کھل گئی تھیں لیکن کوئی بھی مردہ قبر سے باہر اس وقت تک نہیں آیا جب تک یسوع مسیح جی اٹھے۔ اس کے بعد، ان کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے وہ باہر آئے، اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو کس طریقے سے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ عزیزوں، ہم ایمانداروں کی مبارک امید ریزریکشن ہے۔ پس جب ہم مسیح کے ساتھ موئے تو ہمیں یقین ہے کہ اس کے ساتھ جئیں گے بھی۔ مسیحت میں مصلوبیت لازم ہے، جیسا پولس رسول نے کلام مقدس غلطیوں 2:20 میں فرمایا کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور اب جو میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے اکلوتے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، جس نے میری خاطر صلیب پر اپنی جان دی۔ خداوند کا شکر ہے، خداوند کے نام کی تعریف ہے کہ جس وقت کوئی ایماندار بھی پرانی انسانیت کو دفن کرتا ہے اور نئی انسانیت کو پہن لیتا ہے، کلام مقدس کے مطابق وہی یسوع مسیح کے ساتھ جئیں گے، کیونکہ رومیو 6 باب کی 7ویں آیت کے مطابق کیونکہ جو موا وہ گناہ سے بری ہوا۔ مسیح یسوع نے مقدس یوحنا 14 باب کی 19 آیت میں کہا، چونکہ میں جیتا ہوں تم بھی جیتے رہو گے۔ کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ کے سبب سے موت نے اس ایک کے ذریعے سے بادشاہی کی، تو جو لوگ فضل اور راست بازی کی بخشش افراد سے حاصل کرتے ہیں، وہ ایک شخص یعنی یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی میں ضرور ہی بادشاہی کریں گے۔ عزیزو، کلام میں مقدس کی روح سے ایک ریزریکٹڈ کلیسیا جو گناہوں کے اعتبار سے مر چکی ہے، اور ایک ریزریکٹڈ شخص جو ہے جس نے پرانی انسانیت کو دفن کر لیا اور نئی زندگی کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی کو سرنڈر کیا ہے، حقیقی توبہ کی توفیق مانگی ہے، جو خداوند میں ہو کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، وہی بادلوں پر اٹھائے جائیں گے۔ یہ میں نہیں، یہ کلام مقدس کا فرمان ہے، تاکہ خداوند یسوع مسیح کا استقبال کریں۔ ہم خداوند کا شکر، اس کے نام کی تعریف عزیزوں کرتے ہیں، کیونکہ ایک بڑا پیارا سوال ہے جو مجھے جب بھی میں پڑھتی ہوں مجھے بڑی برکت ملتی ہے، جو پولس رسول رومیو 6 باب کی 3 اور 4 آیت میں تمام ایمانداروں سے ایک سوال کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کیا تم نہیں جانتے
کیا ابھی تک تم اگنورنٹ ہو؟ ابھی تک نا واقفی ہو اس بات سے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا ہے تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا ہے. بس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلے سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلے سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں. عزیزو، خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا مقصد یہی تھا کہ گری ہوئی دنیا کو، جو تاریکی میں ہے، اندھیرے میں ہے، ان کو اپنی صلیبی موت اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے وسیلے نئی زندگی سے روشناس کرا سکیں. کیونکہ کلام مقدس میں گناہ کی مزدوری تو موت لکھی جا چکی تھی، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے. بہت مرتبہ کچھ لوگ ہیں جو اکثر سوال کرتے ہیں، اور میں ہمیشہ یہ کہنا بہت پسند کرتی ہوں کہ ہمارے ہر سوال کا جواب جو ہے وہ کلام مقدس خود ہی دے دیتا ہے. اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ مردے کس طرح جی اٹھیں گے اور جسم کے ساتھ آتے ہیں. یہ ایک سوال ہے جس کا جواب پولس رسول پہلا کرنتھیوں 15 باب کی 35 آیت سے لے کر 49 ورس تک اس کا جواب دیتے ہیں کہ اب کوئی کہے گا کہ مردے کس طرح جی اٹھتے ہیں اور کیسے جسم کے ساتھ آتے ہیں. اے نادان، تو جو کچھ بوتا ہے جب تک وہ نہ مرے زندہ نہیں کیا جاتا، اور جو تو بوتا ہے یہ وہ جسم نہیں جو پیدا ہونے والا ہے، بلکہ صرف دانہ ہے، خواہ گیہوں کا یا کسی اور چیز کا. اور خدا نے جیسا ارادہ کر لیا اس کو ویسا ہی اس کو جسم دیتا ہے. اور ہر ایک بیج کو اس کا جیسا وہ ہے اسی کا حصہ بنتا ہے. سب گوشت یکساں نہیں، سب آدمیوں کا گوشت فرق ہے، چوپایوں کا گوشت فرق ہے، پرندوں کا گوشت اور ہے، مچھلیوں کا گوشت اور ہے. اسی طرح عزیزو، آسمانی بھی جسم ہے اور زمینی بھی، مگر آسمانیوں کا جلال اور ہے اور زمینیوں کا جلال اور ہے. آفتاب کا جلال اور ہے، ماتاب کا جلال اور ہے. ستاروں کے جلال میں بھی فرق ہے. مردوں کی قیامت بھی عزیزو ایسی ہی ہے. جسم فنا کی حالت میں بویا جاتا ہے اور بقا کی حالت میں جی اٹھتا ہے. بے حرمتی کی حالت میں بویا جاتا ہے اور جلال کی صورت میں جی اٹھتا ہے. کمزوری کی حالت میں بویا جاتا ہے اور قوت کی حالت میں جی اٹھتا ہے. نفسانی جسم بویا جاتا ہے اور روحانی جسم جی اٹھتا ہے. عزیزو، جب نفسانی جسم ہے تو روحانی جسم بھی ہے. چنانچہ لکھا ہے کہ پہلا آدمی یعنی آدم زندہ نفس بنا، پچھلا آدم زندگی بخشنے والی روح بنا. خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کے نام کی تعریف کرتے ہیں. سارا جلال ہم ہمیشہ اپنے خداوند کو دیتے ہیں، اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی قدرت کے لیے عزیزو. اور کلام مقدس میں مقدسین کی جلالی امید کو خوبصورت انداز میں پولس نے مختلف حوالہ جات میں بیان کیا ہے. ہم خداوند کے لیے اس کے نام کا، اس کے بڑے کام کا جو اس نے ہماری زندگی کے لیے کیا ہے، شکر ادا کرتے ہیں. اور پولس رسول فرماتے ہیں کہ اے بھائیو، میں تمہیں ایک بھید کی بات بتاتا ہوں. پولس نے بہت جگہ پر
مختلف چیزوں کو مسٹری بتایا ہے، بھید ہے، ریپچر بھی بھید ہے، ریزریکشن بھی بھید ہے. اور وہ فرماتا ہے کہ کس طریقے سے انسانی جسم جب ہم رکھتے ہیں تو یہ فانی جسم ہے، اور ضرور ہے کہ یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہنے، اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہنے. اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہن چکے گا تو وہ قول پورا ہوگا کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی. اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا. خداوند کا شکر، خداوند کے نام کی تعریف کرتے ہیں اس کے اس عظیم کام کے لیے جو وہ اپنے جاہ و جلال کو چھوڑ کر بنی نو انسان کو ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے اس دنیا میں آ گئے. عزیزو، خوبصورت بات یہ ہے کہ کلام ہمیں یہ ہر دن خدا کا فضل نصیحت کرتا ہے کہ اس موجودہ خراب جہاں میں کس طریقے سے ہمیں دینداری کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، راست بازی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. مبارک ہے وہ زندگیاں جو اس فضل کی تربیت جو وہ ہمیں کرتا ہے دھیان کرتے ہیں، اس کے نام کا شکر ادا کرتے ہیں. اور ہم اس بات کے لیے شکر گزار ہیں کہ جو زندگیاں مردوں میں سے جی اٹھ کر خداوند کا استقبال کر رہے ہیں ریزریکٹڈ لائفز کے ساتھ، وہ اس مبارک امید کو جس کا ذکر تیتس نے 2 باب کی 14 آیت میں کیا ہے، وہ اس مبارک امید کا انتظار کرتے ہیں جب ہمارا خداوند یسوع مسیح نرسنگا پھونکا جائے گا اور وہ ہمیں لینے کے لیے آئیں گے. جس نے اپنے آپ کو ہمارے واسطے فدیہ میں دے دیا تاکہ ہمیں عزیزو ہر طرح کی بے دینی سے چھڑا لے اور پاک کر کے اپنی خاص ملکیت ہونے کے لیے ایک ایسی امت بنائے جو نیک کاموں میں سرگرم ہے. اور ایک خوبصورت چیز جو ہمیں خداوند کے کلام سے ہی یہ نصیحت ملتی ہے، جس پر ہم غور کرتے ہیں، جس کا ہم انتظار کرتے ہیں، ہم اس کے لیے خداوند کے نام کا شکر ادا کرتے ہوئے 1 تھسلنیکیوں 4 باب کی 16 آیت سے آنورڈز کو ہم جانتے ہیں، جہاں پر پولس کہتا ہے کہ اے بھائیو، میں نہیں چاہتا کہ جو سوتے ہیں تم ان کی بابت ناواقف رہو، تاکہ اوروں کی مانند جو نا امید ہے غم نہ کرو. کیونکہ جب ہمیں یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا تو خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں مسیح کے وسیلے سے اسی کے ساتھ لے آئے گا. چنانچہ ہم خداوند کے کلام کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اس کے آنے تک باقی رہیں گے، کیونکہ نرسنگا جب پھونکا جائے گا کلام مقدس کے مطابق تو پہلے تو وہ جو نرسنگا کی آواز کے ساتھ جی اٹھیں گے، اس کے نام کا شکر ادا کریں گے، اور پھر ہم جو زندہ ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے. کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے. یہ بہت خوبصورت کلام کا حصہ ہے جس میں پولس کہتا ہے کہ تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو. وہ زندگیاں بھی، وہ لوگ بھی ہیں جو مردوں میں سے جی اٹھنے کے کانسیپٹ سے نا آشنا ہیں، اور ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ حقیقی زندگی تو مرنے کے بعد ہی شروع ہوتی ہے.
کیونکہ ایک بلیور کا آخری سانس جو ہوتا ہے اس دنیا میں وہ خداون کی حضوری میں پہلا سانس ہوتا ہے. یہ مرتبہ عزیزوں ہم نے اپنے خداون یسوع مسیح کے وسیلے سے حاصل کیا ہے. جیسا میں نے پہلے کہا کہ صرف ایک ریزریکٹڈ کلیسیا ہی ریزریکٹ ہوگی. ایک انڈیویجول جو ریزریکٹ ہو چکا ہے وہی خداون کا استقبال کریں گے، کیونکہ جو موا وہ گناہ سے بری ہوا، اور جتنی زندگیوں نے بھی مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا ہے. کیونکہ اگر آج ہم اس کے ساتھ مصلوب ہوں گے تو کل ہم اس کے ساتھ جئیں گے بھی. ایک بڑی خوبصورت دعا ہے عزیزو جو میں چاہتی ہوں کہ ہم سب اس دعا کو اپنا حصہ بنا لیں. 2026 کے اس ریزریکشن ڈے کو خداوند ہمیں یہ فضل عطا کرے کہ ہم اس دن کو محض رسمی طور پر نہیں سالہ سال سے سن رائز سروس اٹینڈ کر لی، کینڈلز جلا لی، لیکن اگر ابھی تک ہماری لائف ریزریکشن کے وسیلے ٹرانسفارمڈ لائف نہیں ہوئی ہیں، ہماری زندگی اثر نو چینج نہیں ہوئی ہے، ہماری زندگی اگر خداون کے لیے پھل نہیں لا رہی ہے، اگر ابھی تک ہم پرانی انسانیت میں ہی زندگی گزار رہے ہیں، تو کلام مقدس ہمیں کہتا ہے کہ پس اے بھائیو، میں تمہیں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو خدا کو پسندیدہ ہے، اور اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، اور یوں خدا کی نیک، پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرو. یسوع کا بیش قیمت خون ہمیں پاک کرتا ہے. یسوع کے بیش قیمت خون نے ہمیں راست باز ٹھہرایا ہے. یسوع کا بیش قیمت خون جو ہے وہ ہمیں پاک کرتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس 2026 کے ریزریکشن ڈے کو اپنی زندگی کے لیے، اپنے بچوں کی زندگی کے لیے خداوند کی حضوری میں کارآمد بنا لیں. کیونکہ خداوند یسوع مسیح جب پام سنڈے میں بھی یروشلم میں انٹر ہوئے تھے تو یروشلم کی عورتیں کس طرح رو رہی تھیں، تو یسوع مسیح نے ان سے کہا تھا کہ میرے لیے مت رو، اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رو، کیونکہ جب ہرے درخت کے ساتھ یہ کچھ کیا تو پھر سوکھے درخت کے ساتھ وہ کیا کچھ نہیں کریں گے. آج موقع ہے خداوند کے بڑے رحم اور فضل کا دروازہ کھلا ہوا ہے. خداوند انتظار کرتا ہے. سو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی فلپیوں 3:10 کی آیت کو اپنی دعا کا، فیملی ڈیووشن میں اس کو اپنی دعا کا ایک بہت اہم حصہ بنا لے، جہاں پر پولس رسول یہ کہتا ہے کہ اور میں اس کو یعنی مسیح یسوع کو اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو اور اس کے ساتھ دکھوں میں شریک ہونے کو معلوم کروں اور اس کی موت سے مشابہت پیدا کروں، تاکہ کسی طرح مردوں میں سے جی اٹھنے کے درجے تک پہنچوں. عزیزو، ہمیں تو مردوں میں سے جی اٹھنے کے درجے تک پہنچنا ہے، لیکن اگر ہم نے ابھی سٹارٹ ہی نہیں لیا ہے تو عزیزو اب تو وقت تنگ ہے. لیکن ہمارا خداوند بہت پیار سراپا محبت ہے. وہ کسی گناہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. ہمارے پاس خداوند ہمیں زندگی بخشتا ہے، ہمیں سانس دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، کیونکہ ہمارا خداوند، جیسا میں نے کہا، جس نے مردوں میں سے جی اٹھ کر کس طریقے سے ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی کا دروازہ کھول دیا، اور پھر فرمایا جب شاگردوں سے یہ کہا کہ تم، یوحنا 14 باب کی شروع کی آیات ہیں، کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا. میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، تاکہ پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں، تاکہ جہاں میں ہوں
वहाँ तुम भी हो। और अजीज़ों, फिर हमारी ये शराकत खुदावन के साथ अब्दी शराकत होगी। हमेशा की ज़िंदगी में हम खुदावन के साथ किस तरह से उसके साथ सुकूनत करेंगे। वक्त की नज़ाकत को मैं हमेशा ये कहना पसंद करती हूँ, इसलिए कि मुझे जब मैं कलाम को स्टडी करती हूँ और कलाम पेश करती हूँ तो मुझे ना जाने ये क्यों फील होता है कि अब वक्त बहुत कम रह गया है और ज़रूरत इस बात की है कि फ़ैसला करने में, ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला करने में ताख़ीर ना करें, क्योंकि ज़िंदगी भी हमारे सामने खुदावन ने रख दी है और मौत भी रख दी है। ज़िंदगी की सिलेक्शन करके हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन जाएं। मेरी दुआ है कि 2026 का रेज़रेक्शन डे हम सब के लिए, तमाम कलीसियाओं के लिए, तमाम घरानों के लिए, तमाम अदारों के लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसेड सेलिब्रेशन बन जाए। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद हमें ये फ़ज़ल बख्शे, तौफ़ीक अता करे। पाक रूह जो हमारा बेहतरीन उस्ताद है, सच्चा मददगार है, वो हमारी मदद के लिए जब हम उसे पुकारेंगे तो बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस पाक रूह हमें जवाब देगा। खुदावंद का शुक्र, सारा जलाल हम अपने खुदावंद को देते हैं। और इस कलाम के वसीले मेरी दुआ है हर सुनने वाली ज़िंदगी कलाम पर गौर करती हुई अपना रिश्ता खुदावंद के साथ कायम कर ले, क्योंकि मसीहत रिलीजन नहीं है, मसीहत एक रिलेशन का नाम है। सो उस रिलेशन को मजबूत बना ले। मेरी आखिरी में ये दुआ है कि खुदावंद हम सबको ऐसा फजल बख्शे, ऐसी तौफीक दे कि हम उसकी पहचान में हिकमत और मुकाशफे का रूह हासिल करें, ताकि हम सबको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है और उसके मेरास के जलाल की दौलत हम मुकद्दसों में कैसी कुछ है, और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है। उसकी उस कुव्वत की तासीर के मुवाफिक जो उसने मसीह यीशु में की, जब उसे मुर्दों में से जिलाया और अपने दाहिने हाथ बिठाया और आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी है। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। सारा जलाल हम खुदावंद को देते हैं। अगर हमारी ज़बान दिन और रात उसके नाम को जलाल भी देती रहें तो वो नाकाफ़ी है। सो फजल के इस इन्विटेशन को रद्द ना करें और खुशी से उसको कबूल कर लें। आमीन।